بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 12 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں 16واں سال، مصنف M.A. راحت، آواز وریشہ، پیشکش بکشہ پاکستان، آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے، یا 0300228151 پہ محمد عبداللہ صادق سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 12۔ پھر وہ انکسی میں داخل ہو گیا، لیکن بستر پر لیٹنے کے بعد ہی اس کے دل میں یہی خیالات آتے رہے۔ کوئی صحیح فیصلہ نہ کر پایا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ رانی سے اسے بہت محبت تھی، بلکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ جس دن سے رانی اس کے پاس پہنچی، اسی وقت سے اس کی تقدیر کے ستارے بدلنا شروع ہو گئے۔ رانی اس کے لیے بڑی بھگوان ثابت ہوئی تھی، لیکن رانی کی جو کیفیت تھی اس سے وہ خود بھی ڈرتا تھا۔ ایک عجیب سی شخصیت تھی رانی کی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، چنانچہ اس سے براہ راست کوئی بات پوچھتے ہوئے اسے ڈر بھی لگتا تھا۔ ادھر سکینہ تھی، سیدھی سادھی معصوم سی عورت، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی وفادار اور زندگی کی بڑی گہری رازدار تھی۔ کیا مجال کوئی بات ادھر سے ادھر ہو جائے؟ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے سکینہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ رانی اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس نے سکینہ سے کہا، سکینہ کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ سچ پوچھو تو بڑی حسرت ہوتی ہے سکندر کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم اس جھوپڑی میں واپس چلے جائیں گے۔ کیا زندگی ہے یہاں، اور پھر یہ سارے لوگ کتنے اچھے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ ہم کب تک ان کے سر پر پڑے رہیں گے۔ ٹھیک کہتی ہو بھگوان، واقعی دوسرے کا احسان کب تک اٹھائے جائے۔ یہ لوگ بھی کہیں کہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں، آئے ہیں تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے، حالانکہ ابھی تو ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم لوگ ان سے جانے کے لیے کہیں بھی تو یہ سختی سے انکار کر دیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے سکندر، لیکن پھر بھی اپنی بھی تو عزت ہے ہماری۔ تو ٹھیک کہتی ہے سکینہ۔ اچھا خیر، اس وقت میں تجھ سے ایک اور مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، اللہ خیر کرے، کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ رانی جب سے ہمارے پاس آئی ہے ہماری تقدیر کتنی اچھی ہو گئی ہے، کیا کیا عزت مل رہی ہے ہمیں، ورنہ بھلا ہمارے یہ معصوم سے طوطے ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کیا کرتے جو کرتے ہیں۔ سکندر نے پیارے سے طوطوں کے پنجرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا، ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے۔ کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ سکینہ کے اعظم بیگ صاحب کی بیٹی معذور تھی؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے فرحت جہاں کو۔ ہائے کیسی جوان اور خوبصورت بچی ہے، مگر کس بے بسی سے پلنگ پر پڑی رہتی ہے۔ سکندر تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے۔ ایسی ہی بات ہے سکینہ۔ کیا واقعی؟ ہاں، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ رانی نے مجھے بتایا ہے۔ رانی نے؟ ہاں، کب، کیسے؟ سکینہ نے حیرت سے منہ کھول کر سوال کیا، اور سکندر شوق سے پوری رام کہانی سنانے لگا۔ سکینہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھر بولی، تو تم نے وہ کام کرا دیا؟ ہاں سکینہ، زمین کے گہرائیوں سے کورے مٹی کے برآمد ہوئے اور ان سے آٹے کے بنے ہوئے پتلے۔ اللہ رحم کرے، یہ سفلی علم والے ایسے ہی کرتے ہیں، مگر اس بیچاری پر یہ سفلی علم کرایا کس نے؟ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ دشمن کا پتہ لگانا چاہیے۔ اے سکندر، ایک بات کہوں؟ ہاں ضرور کہو۔ دیکھو، دشمن ہمیشہ گھر میں ہی ہوتا ہے، سانپ آستین میں ہی پلتے ہیں۔ مطلب؟ تم خود دیکھو، یہاں بہت سے ایسے حرام خور ہیں جو بڑے سانپ کی روٹیوں پر پل رہے ہیں۔
بڑے صاحب اتنے نیک اور رحم دل ہیں کہ سبھی کا خیال رکھتے ہیں. کئی رشتے ناتے دار ہوں گے یہیں رہتے ہوں گے. ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے. میری مانو تو انہیں میں سے کوئی ہوگا. اس کا پتہ کیسے لگایا جائے سکینہ؟ سکندر اگر تم پتہ لگا بھی لوگے تو تمہاری دشمنی نہیں ہو جائے گی ان سے؟ سو تو ہے لیکن پتہ لگانا بھی ضروری ہے. رانی سے تو اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں کیا جا سکتا. مجھے تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ اتنی پیاری بچی ہے کہ دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی ہے، مگر اس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور میری ہمت نہیں پڑتی کہ اپنے طور پر اس سے بات کروں. لو تو میرا بھی تو یہی حشر ہے. دل چاہتا ہے ایسے خوب بناؤں، سواروں، اچھے اچھے کپڑے پہناؤں، چہرہ دھلواؤں، سرخی پاؤڈر لگواؤں، مگر دل محسوس کر رہ جاتا ہے. خیر اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو اس خدا کی اس کی قسمت ہے جو ہم اس کی خدمت کریں گے. سکندر شاہ واقعی بڑا دل چاہتا ہے. تو فکر مت کر، میں اس کے لیے کپڑے خرید لاؤں گا اور اسے بنائیں گے، سواریں گے ہم. مگر اس وقت اس مسئلے کا حل تلاش کرو. ایک کام کرو، ایک کھیل کرو یہاں پر. کیا؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں شاہ صاحب سمجھ کر یہاں لائے ہیں اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں تم سے. تم بھی تھوڑے دن کے لیے شاہ صاحب ہی بن جاؤ. سکینہ مسکرا کر بولی. کیسے؟ بس یوں کرے کہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہا کرو. جہاں تک اس دشمن کا پتہ لگانا ہے تو ایسا کرے کہ تھوڑی سی گاجریں خرید کر لاؤ اور انہیں چھیلو، بناؤ، سوارو. پھر یہ بتاؤ کہ یہ گاجریں پڑی ہوئی ہیں اور گھر میں جتنے افراد ہیں انہیں ایک ایک گاجر کھانے کو ہوگی. اس نے فرحت جہاں پر جادو کرایا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور کلیجے کے ٹکڑے خون کی شکل میں منہ سے باہر آئیں گے. بس ذرا دیکھنا ہے، اگر انہی میں سے کوئی ہے تو گاجر کھانے سے انکار کرے گا. بس سمجھو دشمن پکڑا گیا. سکندر شاہ حیرت سے سکینہ کو دیکھنے لگا، پھر بولا. ارے تیری کی تو بڑی چالاک ہے. بات بڑی عمدہ ہے اور میرے دماغ میں بھٹتی ہے. ارے واہ سکینہ، زندہ باد. یہ لے، دوپہر کے بعد یہ کام کر ڈالتا ہوں. میں ذرا نکلتا ہوں گاجریں خرید کے لیے. تم لے آؤ، میں انہیں صاف ستھرا کر کے بنا دوں گی. میں نے وعدہ بھی کر لیا ہے مرزا صاحب سے. یہ بڑا اچھا ہوا چلتا ہے. اور پھر سکندر شاہ خوشی خوشی گھر سے نکل گئے. فرحت جہاں کو بہت عرصے کے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی. معذور پڑے پڑے مر جانے کو دل چاہتا تھا. کیا کرتی، بے بس تھی. کوئی ترتیب ہی کار نہیں کرتی. کون سے علاج نہیں کرائے مگر اس کی حالت درست ہی نہیں ہوتی تھی. اب اتنے عرصے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا شروع کیے ہیں تو اس کے دل میں بہت سی خوشیاں مچل رہی تھیں. اعظم بیگ سے کہنے لگی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ابو، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، لیکن مجھے اب بھی معذوری کی طرح پڑے رہے ہیں. میں اپنی سہیلیوں کو فون کرنا چاہتی ہوں. میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو میں ٹھیک ہو گئی. اب بھی میں ایسی ہی پڑی رہوں گی؟ نہیں بیٹی، بس ذرا شاہ صاحب اجازت دے دیں. ان کا کہنا بھی ٹھیک ہے. دشمن پکڑا تو نہیں گیا، بس وہ ہاتھ آ جائے پھر دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں. مگر دشمن کب ہاتھ آئے گا؟ شاہ صاحب. ارے لو شاہ صاحب آ گئے. اعظم بیگ نے دور سے سکندر شاہ کو آتے دیکھا. کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے راہداری میں سکندر شاہ آتا ہوا نظر آ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ قریب پہنچا اور کھلے ہوئے دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے پوچھا. مرزا صاحب، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. شاہ صاحب شرمندہ کرتے ہیں آپ ہمیں. اس گھر کے لیے آپ مسیحا بن کر آئے ہیں اور آپ اس طرح اجازت لے رہے ہیں. بے دھڑک آ جایا کریں. ہم سب آپ کے اپنے ہیں. آپ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے. عزت آبرو بچائی ہے، بچے کی زندگی بچا لی. اب بھی آپ اپنے آپ کو غیر کہیں گے؟ محبت ہے آپ کی. اللہ کا شکر ہے کہ فرحت جہاں ٹھیک ہو گئی، لیکن میرے دل میں ابھی خوف باقی ہے. اگر کسی دشمن نے یہ کارروائی کی ہے جیسے کہ اندازہ ہو رہا ہے تو وہ دوبارہ طاق میں رہے گا. ہم ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ سے اجازت درکار ہے. آپ ہمیشہ ہر طرح کی اجازت لیے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا اختیار رد دیر ہوں. میں آپ کو
مرزا بیگ نے کہا بہت شکریہ، تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے کچھ کارروائی کی ہے، تھوڑی سی گاجریں دم کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے حویلی میں رہنے والے ہر شخص کو آزما لیا جائے، ان سب کو جمع کیا جائے اور ایک ایک گاجر انہیں کھلائی جائے۔ جس نے یہ گندا عمل کیا ہوگا اسے نقصان پہنچے گا اور اس کا کلیجہ کٹ کر منہ کے راستے باہر آ جائے گا، یہ کام دم کے دم بھی ہو جائے گا۔ ارے خدایا، انہیں غارت کرے جنہوں نے میری بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن فوراً ایسا کریں۔ ابھی لیجئے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ شاہ صاحب گاجریں پڑھ لے ہیں آپ نے؟ ہاں، سکینہ لا رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد سکینہ بھی آ گئی۔ گاجریں ایک بڑے سے تشت میں کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اعظم بیگ نے اپنی بیٹی کو اور بہو کو طلب کیا، انہیں یہ ساری تفصیل بتا دی۔ میں ابھی ایک ایک فرد کو جمع کیے لیتا ہوں، گھر کے نوکر، یہاں گھر میں رہنے والا کوئی بھی، بلکہ آج تو سبھی گھر میں موجود ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہے۔ رات کے واقعے کا قصہ کوئی پتہ نہیں چلا، اللہ بہتر جانتا ہے، بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چھوٹا سا کھیل بھی کھیلیں گے تاکہ فرحت جہاں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ وہ کیا؟ اعظم بیگ نے پوچھا، اور سکندر شاہ پہلے سے طے کیے ہوئے پروگرام پر ان کی باتیں کرنے لگا۔ اعظم بیگ نے کہا، زندہ باد، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ویسے بھی فرحت جہاں بڑی گھبرائی رہی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہونے کے بعد اب وہ چلنا پھرنا بھی شروع کرے گی۔ ہم یہ کام کیے لیتے ہیں، کم از کم اس سے تو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ دشمن حویلی کے اندر ہی موجود ہے یا باہر ہے۔ شکیل بیگ باہر چلا گیا تھا، پھر گھر میں جتنے افراد تھے ان سب کو ہال نما ڈرائنگ روم میں جمع کر لیا گیا۔ سبھی حیران تھے، شکیل بیگ نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ گھر کے ملازم، چوکیدار وغیرہ تک بلا لیے گئے تھے اور گیٹ میں تالا لگا دیا گیا تھا تاکہ باہر والا شخص پریشان نہ کرے۔ اور پھر اعظم بیگ نے اور نصرت جہاں، رخسانہ اور شکیل کمرے میں داخل ہو گئے۔ سکندر شاہ اور سکینہ بھی موجود تھے۔ اعظم بیگ نے کہا، آپ لوگوں کو حیرت تو ہوگی کہ میں نے آپ کو یہاں کس لیے بلایا ہے۔ ہاں مرزا صاحب، حیرت کی بات ہے، ضرور کوئی بات ہوگی، اعظم بیگ کے ماموں نے کہا۔ جی ہاں، خاص بات ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا تو علم ہے کہ فرحت جہاں بیچاری کس مشکل کے عالم میں وقت گزار رہی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، یہ ہمارے سکندر شاہ صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت معلوم ہوگا۔ جی ہاں، کچھ باتیں ہمیں معلوم ہیں، یہ کوئی درویش ہیں۔ آپ صرف درویش کہہ رہے ہیں انہیں؟ یہ ہماری آبرو کے محافظ ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے؟ شاہ صاحب نے واقعی ہم سب پر احسان کیا ہے، ایک اور صاحب بولے۔ یہ انکشاف شاہ صاحب ہی نے ہے کہ فرحت جہاں پر جادو کرایا گیا ہے، اور اس وقت میں اب آپ تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں اس شخص کا پتہ لگانا ہے جس نے یہ عمل کیا ہے۔ سکندر شاہ نے شاہ صاحب کو ان کی غیبتی قوتوں نے بتایا ہے کہ فرحت جہاں پر جادو کیا گیا ہے اور رات کو انہوں نے ایک خاص عمل کیا۔ وہ کیا؟ حویلی کے چاروں کونوں سے کورے مٹکے نکالے گئے ہیں جن میں جادو کی چیزیں بھری ہوئی تھیں، اور وہ مٹکے اللہ میں جلا دیے گئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، خود سکندر شاہ صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں کہ فرحت جہاں کو میں جس وقت بھی چاہوں اس کے قدموں سے چلا کر باہر نکال سکتا ہوں۔ کچھ خوشی کی چیخیں ابھر رہی تھیں اور کچھ حیرت سی پھیل گئی۔ تو کیا فرحت جہاں ٹھیک ہو گئی؟ اب اس کے ٹھیک ہونے میں کچھ لمحے ہی باقی ہیں۔ فرحت جہاں آ جاؤ، سکندر شاہ نے کہا، اور پروگرام کے مطابق فرحت جہاں مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ چاروں طرف غلمل مچ گئی، لوگ خوشی سے مبارکیں دینے لگے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی ناچ رہی تھی، دعائیں بھی دے رہے تھے۔ فرحت جہاں ایک طرف بیٹھ گئی تو سکندر شاہ نے کہا، آپ سب کی محبتوں کا مجھے اندازہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں یہ پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ جادو کس نے کرایا، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ آپ بتائیے، ہم خلوص سے تیار ہیں، ماموں صاحب نے کہا۔ یہ گاجریں ہیں، آپ سب کو یہ گاجریں کھانا ہوں گی،
ایک ایک گاجر سب میں تقسیم کر دی جائے. ہمارے سامنے یہ گاجریں کھائی جائیں گی. اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس کا جادو محروق اور ذمہ دار ہے تو انتہائی معافی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میں کہ فوری طور پر اس کا رد عمل ظاہر ہو جائے گا. گاجر کھانے والے کے منہ سے اس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر باہر نکلیں گے اور اسی وقت صحیح فیصلہ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے یہ دیکھ ہی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرحت جہاں ہماری کوششوں سے ٹھیک ہو گئی ہیں. یہ دوسری کوشش کر کے ہم یہ اطمینان کر لینا چاہتے ہیں کہ گھر کا کوئی آدمی تو فرحت جہاں کا دشمن نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم باہر کے لوگوں کو دیکھیں گے. آپ لوگوں کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ بالآخر میں اس شخص کو ضرور پکڑوں گا جس نے فرحت جہاں بیچاری کے ساتھ یہ سلوک کیا. آپ لوگوں سے معذرت ہے. ہر شخص ایک ایک گاجر اس تشت سے اٹھا لے اور جب میں کہوں تو چبانا شروع کر دے، لیکن میرے کہنے سے پہلے کوئی گاجر نہ کھائے. اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ عمل فوری ہوگا اور نتیجہ فوراً ظاہر ہوگا، اور پھر اس شخص کی زندگی بچنا ذرا مشکل ہوگا چونکہ براہ راست اس کا کلیجہ متاثر ہوگا. سکینہ چلو گاجریں تقسیم کر دو. سکینہ تشت لیے ہوئے ایک ایک شخص کے سامنے چکر لگانے لگی اور لوگوں نے خوشی سے گاجریں اٹھا لیں، لیکن پھر صورتحال ذرا مختلف ہو گئی. کونے میں کھڑے ہوئے ایک نوجوان لڑکے نے گاجر اٹھانے سے انکار کر دیا. سکینہ تشت لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی اور لڑکے کے ہاتھ کانپ رہے تھے. سب نے اسے حیرت سے دیکھا کیونکہ ایک ایک کا جائزہ لیا جا رہا تھا. اعظم بیگ نے حیرانی سے کہا، نجیب کیا بات ہے؟ تم گاجر کیوں نہیں اٹھا رہے اور یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ اماں تم اٹھا لو، نجیب نے قریب کھڑی ہوئی ایک خاتون سے کہا. لیکن ان خاتون کی حالت بیٹے سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی. مرزا اعظم بیگ، نصرت جہاں اور شکیل بیگ دوڑ کر ان کے پاس پہنچ گئے. شکیل بیگ نے غصے سے قابو ہو کر کہا، کیا بات ہے؟ تم لوگ گاجر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا بات ہے؟ بولو، جواب دو. اور جواب میں وہ عورت رونے لگی اور تھر تھر کانپ رہی تھی. رشیدہ مومانی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نصرت جہاں نے کہا اور رشیدہ مومانی بری طرح بہنے لگیں. معاف کر دو مجھے، ارے مجھے معاف کر دو، پاگل ہو گئی تھی، دیوانی ہو گئی تھی میں، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے. ہائے نصرت جہاں، اعظم میاں مجھے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ. سیدھی کھڑی ہو جائیں اور گاجر اٹھائیں. میں نہیں اٹھاؤں گی، میں نہیں اٹھاؤں گی، میں نہیں اٹھاؤں گی، اللہ کی قسم مجھے تو بس معاف کر دو. شکیل ذرا ان دونوں کو آگے تو لے آؤ. اعظم بیگ شدید غصے کے عالم میں بولے. تمام لوگ حیران نگاہوں سے رشیدہ مومانی اور ان کے بیٹے نجیب کو دیکھ رہے تھے. دونوں کا رنگ فک ہو رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہے تھے. رشیدہ مومانی، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ آپ ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہیں. ارے خدا مجھے غرق کرے، ارے میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، میرا بیٹا بے قصور ہے، بخش دو شاہ صاحب، اسے بخش دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، ارے مجھے جو سزا دینے چاہو دے دو، میرے بچے کو بخش دو، میرے بچے کو معاف کر دو. گاجریں اٹھائیں اور کھائے. مرزا اعظم بیگ گھبرا کر بولے، گاجر کھانی پڑے گی تمہیں، تم دونوں کو گاجر کھانی پڑے گی. نہیں کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤں گی، قسم اللہ کی، گردن کاٹ دو میری. اے نجیب چھونا مت بیٹا گاجر کو. ارے اللہ، ہماری عقل کو کیا ہو گیا تھا میری. ہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ اور آپ سب لوگ بھی یہاں رکیں، ذرا تماشا دیکھتے جائیں. اسے کہتے ہیں آستین کا سانپ، اسے کہتے ہیں پشت پر چھرا گھونپنے والے. بتائیے رشیدہ مومانی کیا ہوا تھا؟ بتاتی ہوں، اب کیا چھپانا. ارے شاہ صاحب خدا تمہیں غارت کر دے، کہاں سے آمر اس گھر میں؟ بتا رہی ہوں. ارے بیٹا مجھے جان نہیں لینی تھی اپنی فرحت کی، بس میرے دل میں ایک آرزو تھی. ہائے میں کیا کروں، یہ نجیب مجھے پریشان کرتا رہتا تھا، کہتا تھا اماں شادی کروں گا تو فرحت جہاں سے.
ارے پاگل ہو گیا تھا یہ فرحت جہاں کے لیے. میں کہتی تھی اسے کہ بیٹا کہاں ہم اور کہاں وہ اس باپ کی بیٹی ہے جس کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں. اور ہم کیا ہیں, ہماری اوقات کیا ہے. ہائے بیٹا, مجھ بڑھیا کی عقل پر پتھر پڑ گئے. ہائے, میں نہیں سوچا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, مگر میں کیا کرتی, دل کو لگی ہوئی تھی. بیٹا جان لے رہا تھا, میں مجبور ہو گئی. میں نے کہا بیٹا میں نہیں کر سکتی, تو اس نے کہا اماں اس کا دل مٹی میں لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بیٹا یہ جا رہا کمبخت کسی سفلی علم کرنے والے کے پاس, اور سفلی علم کرنے والے نے اسے 10,000 روپے لیے. بیٹا پورے 10,000. ہے میں نے پائی کر کے جوڑے تھے, مگر اس نے مجھے بہکایا اور کہنے لگا اماں اگر فرحت جہاں سے شادی ہو گئی تو سارے دل درد دور ہو جائیں گے, لاکھوں روپے کا جہیز ملے گا. لاکھوں روپے کا, یہ تیرے 10,000 روپے کیا حیثیت رکھتے ہیں. اور وہ کمبخت مارا خدا اسے غارت کرے, الٹا جادو کر گیا. ارے اس نے اس مٹکے کو اڑوا دیے اور یہ اس کی باتیں مانتا رہا. اس نے ترتیب ہی بڑی الٹی بتائی تھی. کہنے لگا کہ لڑکی کچھ عرصے کے لیے معذور ہو جائے گی, اور جب وہ معذور ہو جائے گی تو اس کی شادی کہاں ہوگی, کون پوچھے گا اس معذور لڑکی کو. اور پھر بیٹا اس نے کہا کہ اس وقت بڑی بھی تم اپنے بیٹے کا رشتہ دے دینا, خاندان کے حوالے دینا, ایک معذور لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو جانا. جب اس کی شادی ہو جائے گی تو ٹھیک 3 ہفتے کے بعد اچانک یہ ٹھیک ہو جائے گی. بس یہ بات تھی بیٹا. 10,000 روپے کے 10,000 روپے خرچ ہو گئے, اور آج تقدیر نے اس طرح ذلیل کرا دیا. ارے بیٹا معاف کر دو, تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو. بوڑھی بے غیرت عورت اب معافی مانگ رہی ہے. میری بچی کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی تو نے, اور میں تجھے معاف کر دوں. کیا نہیں کیا میں نے تیرے ساتھ, کون سا رشتہ تھا تیرا, مجھ سے لاوارث تھی تو. جوان بیٹی کی ماں ہونے کے باوجود بے غیرتوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی. میں نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی اور نتیجے میں تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. شکیل فوراً پولیس کو ٹیلی فون کرو, اسے نہیں چھوڑوں گا. میں اسے کم از کم 14 سال کی سزا اس نجیب کو کراؤں گا, اور اتنی ہی اس بڑھیا کو. سمجھ رہے ہو, جاؤ. ارے معاف کر دو, تمہیں خدا کا واسطہ معاف کر دو. ارے اللہ کے بندو معاف کر دو. رشیدہ مومانی روتی رہیں, لیکن مرزا بیگ اور ان تمام لوگ استغفار غصے میں تھے کہ اسے معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. خاندان والے اور جو دوسرے افراد یہاں موجود تھے رشیدہ مومانی پر تھو تھو کرنے لگے. شکیل نے تو نجیب کی اچھی خاصی پٹائی کر ڈالی, لیکن مجرم تھا کچھ بھی نہیں. بولا بھیگی بلی کی طرح بیٹھا رہا. پھر شکیل ملازمین سے بولا میں نے ان مجرموں کو بالکل نہیں چھوڑوں گا, سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گا. چلو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کمرے میں بند کر دو. رشید مومانی روتی پٹتی رہی, لیکن سارے گھر والے شدید غصے میں تھے. آسانی سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا انہیں, اور یہ بھی بات تھی کہ اگر آسانی سے انہیں چھوڑ دیا جاتا تو وہ شیر ہونے کی کوشش کرتے. حالانکہ بعد میں جب ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا, شکیل اعظم بیگ نے سفارش کی. شکیل جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمارے درمیان ایک فرشتہ بھیجا اور اس کے ذریعے ہماری مشکل حل کرا دی. ان لوگوں کو بس یہاں سے نکال دو اور ان سے کہہ دو دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں. میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ کرو. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو یہ شیطان پھر کوئی شرارت کرنے کی کوشش کریں گے. انہیں پہلے ہی مرحلے پر تھوڑی سی سزا دلوائی جائے. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پولیس کی دخل اندازی کا کیس نہیں ہے, لیکن میرا دوست رحمان پولیس آفیسر ہے. میں اس سے کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں, اور اس کے بعد انہیں اس شہر سے نکال دیں. میں اس سے بات کر لوں گا. رحمان شکیل کا بچپن کا دوست تھا اور اس وقت ڈی ایس پی لگا ہوا تھا. شکیل نے اس سے بات چیت کی اور ساری تفصیل رحمان کو بتا دی. رحمان کو بھی فرحت جہاں کی بیماری کا علم تھا. اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور بولا اصل میں بات وہی ہے شکیل کہ ہم اس کیس میں کوئی قانونی دخل اندازی تو نہیں کر سکتے. کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ سفلی علم کرنے والا تو پیسے لے کر بھاگ گیا ہوگا. بدبخت نے جو کچھ بھی کیا اس کا نتیجہ اللہ کے ہاں بھگتے گا. ہاں تم ایسا کرو, انہیں میرے حوالے کر دو. 10-12 دن انہیں لاک اپ میں بند رکھوں گا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ مہربانی کر کے انہیں حکم دوں گا کہ چپ چاپ اس شہر سے بھاگ جائیں. پکڑے گئے تو سزا سے نہیں بچ سکیں گے.
میرا بھی یہی مقصد ہے. میں چاہتا ہوں کہ بعد میں یہ لوگ کوئی شرارت نہ کریں اور کہیں اور قانونی کام کریں. دل تو یقین کرو میرا یہی چاہتا ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں. بہرحال تم نے بہت اچھا کیا شکیل کے جذباتی نہیں ہوئے، اور یہ تمہاری بہادری ہے کہ تم اپنے غصے پر قابو پا لیا. بہرحال میں عمل کرتا ہوں. پھر پولیس کی ایک گاڑی آئی، مرزا بیگ کی کوٹھی میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد ڈی ایس پی رحمان بہت سے پولیس والوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ دونوں ماں بیٹے بند تھے. رشیدہ مومانی تو پولیس کے دیکھتے ہی فرش پر لمبی ہو گئی. ہائے میں مر گئی. مرزا بیگ تم نے پولیس بلا ہی لی. اب تم دونوں ماں بیٹے پھانسی پر چڑھو گے. تم نے سمجھا کیا تھا مجھے؟ جب تک تمہیں پھانسی نہ لگواؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. رشیدہ مومانی کے منہ سے پھر کوئی بات نہیں نکل سکی. ادھر نجیب بھی مردہ ہو رہا تھا. ڈی ایس پی رحمان نے خود ڈرامہ کیا، کچھ بیت بھی لگائے، اور ان لوگوں کو اس نے بعد میں پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر انہیں تھانے لے گیا. سارے ملازمین دیکھ رہے تھے. شکیل اعظم بیگ کو بتا رہے تھے کہ رحمان سے کیا بات ہوئی ہے. اعظم بیگ نے مطمئن لہجے میں کہا، یہ اچھا ہوا. اب اس کے بعد کم از کم ان شیطانوں کو مزید کوئی شرارت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. شہر سے ہی نکال دیے جائیں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہم ان فرشتوں کا شکریہ ادا کریں. کس طرح سے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جنہوں نے ہماری زندگی اس طرح بچا لی ہے، ورنہ ہمارے سینے پر اتنا گہرا زخم لگ گیا تھا کہ بس سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی یا نہیں. اصل میں یہ بات ہے کہ اب اگر ہم سکندر چچا کو اپنے سب سے بڑے عزیز سمجھیں تو لعنت ہے. بتائیں ان سے بڑا عزیز ہمارا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب ہمارا اور ان کا چچا بھتیجے کا رشتہ ہے تو فرحت جہاں کا بھی ان سے یہی رشتہ ہوا. بھلا چچا اگر بھتیجے کے لیے کوئی کام کرے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سکندر چچا کے اب اپنے آپ کو ہمارے رشتہ دار ہی سمجھیں. اصل میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بڑے لوگ تو آپ ہیں جو اس چھوٹی سی بات پر مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں. سکندر شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش نہ رہی. سکندر اس کی بیوی اور سکینہ اور رانی کو گھر میں زندگی گزارنے لگے، اور یوں زندگی کا سفر بڑی تیزی سے طے ہونے لگا. 1 سال 2 سال 5 سال 7 سال غالباً ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے اب یہاں 8 سال ہو گئے. رانی جوان ہو گئی تھی، لیکن آج تک سکندر شاہ کو اس کی بیوی سکینہ یا کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے. اس کی کیفیت اتنی ہی پراسرار تھی اور وہ لوگ اسے سمجھنے میں ناکام تھے، لیکن کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی. اتنی حسین نکلی تھی کہ اسے زیادہ تر پردے میں ہی رکھا جاتا. یہ انداز تھا کہ یہ دیکھنے والا اسے ایک نگاہ دیکھے گا تو اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں پا سکے گا. پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ آخر کون سی دنیا کی مخلوق ہے، اور اس طرح پراسرار دنیا کی پراسرار مخلوق کی کہانی کس کے علم میں نہیں آ سکی تھی. سکندر شاہ اب 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا. فرحت جہاں کی شادی ہو گئی تھی. شکیل بیگ اور رخسانہ کے بھی 2 بچے ہو چکے تھے. وقت گزر رہا تھا. رفتہ رفتہ سب ہی بھول گئے تھے کہ سکندر شاہ اس گھر کا کوئی فرد نہیں، اور 8 سال پہلے وہ بیچارہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر طوطوں سے فال نکالتا تھا، اور اس طرح اس کی روزی چل رہی تھی. اور اب تو مرزا بیگ نے سکندر کو بھی الگ کاروبار کرا دیا تھا. کچھ رقم دی تھی اور کہا تھا کہ سکندر اپنا کاروبار کرے. سکندر کو یہ موقع ملا تو اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور دن رات محنت کرنے لگا. اسے محنت کا صلہ ملا اور کاروبار چل پڑا. سب سے پہلے اس نے مرزا بیگ کو وہ رقم واپس کی جو انہوں نے اس سے کاروبار کے لیے لی تھی، اور مرزا بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی قرضہ تو ہمارا تم پر اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم ہمیں دے چکے ہو، لیکن ہم تمہاری عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دیں گے. صرف تمہارا بھرم رکھنے کے لیے ہم یہ واپس لے رہے ہیں، ورنہ باخدا اب تو تم ہمارے لیے چھوٹے بھائیوں کے ماند ہو. سارے بچے تمہیں چچا، دادا، ابو اور نانا ابو کیا کرتے ہیں. خیر تمہارا دل ہم بالکل نہیں توڑیں گے. کہو کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بس آپ کی دعائیں ہیں، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. آپ نے مجھ سے ایسے معمولی انسان کو عزت بخشی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے سکندر میاں. اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اسے ہر حال میں عزت ملتی ہے. پتہ نہیں تم نے اپنی زندگی میں کون سے نیک کام کیے ہوں گے. اور سکندر دل ہی دل میں ہنسنے لگا. اس نے سوچا کہ ہاں اس نے صرف ایک کام کیا تھا.
2 روٹیاں جن پر دال رکھی ہوئی تھی ان میں سے ایک روٹی اس بچی کو کھلا دی اور اس کے بعد اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا جس کا صلہ اسے یہ ملا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ رانی ہی کافی کیفیت تھی۔ راتوں کو جاگتی بے شمار بار اسے سکینہ بلکہ بچوں نے بھی کسی نامعلوم وجود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہنستی تھی، شرارتیں بھی کرتی تھی، لیکن عام حالات میں سنجیدہ بھی رہتی تھی۔ غرض یہ کہ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ ایک دن مرزا علی بیگ نے سکندر سے کہا، بھائی سکندر، رانی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ میں سمجھا نہیں مرزا صاحب۔ بچی ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، اتنی حسین ہے کہ بس آنکھوں بٹھا لینے کو دل چاہتا ہے۔ میری آرزو ہے اس کے لیے اچھا سا گھر تلاش کر کے اس کا رشتہ کریں۔ پارٹ 12 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب 16 سال کا بقیہ حصہ پارٹ 13 میں سماعت فرمائیں۔